हेलो 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 हेलो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الو. الو الو الو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جی جناب، کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا سوالات ہیں آپ کے؟ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہیں تو آپ اپنا مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے بتایا تھا کہ اس کلاس میں ہمارا کوئی سلیبس نہیں ہوگا ایسا، اگر کوئی چیز آپ کو کلیئر نہیں ہے، آپ کا کوئی سوال ہے، وہ آپ بتا دیجیے گا، اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے۔ جی، آپ کے سوال ہے ضمائر متصل اور منفصل بتا دیں، اس پہ ایک کوشچن تھا اسائنمنٹ میں۔ ضمائر متصل اور ضمائر منفصل، ضمیر کیا ہوتی ہے پہلے تو یہ بتا دیں۔
ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ جی ضمیر یاد ہے کس کو کہتے ہیں؟ پروناؤن، بارک اللہ فیک۔ ضمیر اور اس کی جگہ ضمائر جمع۔ اگر ایک اسم کا پہلے ذکر ہو چکا ہو تو پھر اس اسم کو واپس ذکر کرنے کے بجائے کوئی اور اسم استعمال کر دیا جاتا ہے، اس کی ضمیر استعمال کر دی جاتی ہے اس کو ریفر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ عربی میں ضمائر جو ہوتی ہیں ان کی اس اعتبار سے کہ وہ ایک ورڈ کے ساتھ لکھی ہوئی آتی ہیں یا الگ سے لکھی ہوئی آتی ہیں، دو طرح کی ضمائر ہوتی ہیں عربی میں۔ ایک کہلاتی ہے منفصل۔ منفصل کا مطلب اس کے اندر ایک ورڈ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے فاصلہ، کبھی کبھی بسوں کے پیچھے ٹینکر کے پیچھے لکھا ہوتا ہے فاصلہ رکھیں، تو منفصل فاصلے سے آتی ہے۔ کس کے بیچ میں فاصلہ؟ پچھلے والے ورڈ اور آگے والے ورڈ کے، یعنی ان سے الگ ہو کے آئے گی، ان سے ملی ہوئی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر ہم کہیں گے مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں واہ ہوا، تو یہ واو الگ لکھا جائے گا، ہوا الگ لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں سما ہوا تو پھر ہم کہیں گے سما الگ لکھیں گے، میم کو ایسے ملا کے نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ سما ہوا ایسے نہیں لکھا جائے گا، بلکہ کیا کیا جائے گا، الگ سے لکھا جائے گا، سما کو الگ سے، ہوا کو الگ سے، کیونکہ ہوا کیسی ہے، منفصل ضمیر ہے۔ اور جو متصل ضمائر ہوتے ہیں، جو ضمائر متصل ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں، اتصال۔ اتصال کا مطلب ہوتا ہے تعلق، کنیکشن، رابطہ۔ ان کا پچھلے والے ورڈ سے یا کبھی کبھی آگے والے ورڈ سے تعلق ہوتا ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں گا، اگر مجھے ہوا کے لیے کہنا ہے لہو، ٹھیک ہے، کہ اس شخص کے لیے، تو میں کہوں گا لام، لیکن پھر میں آگے ہو الگ سے ایسے نہیں لکھوں گا، میں کیا کروں گا، اس کو اس سے ملا کے لکھوں گا، لہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر مجھے کہنا ہے کہ اس کی کتاب، اس فیمیل، اس ایک مونس کی کتاب، تو میں کتابو، اور ہیا نہیں کہوں گا الگ سے، میں ہا الگ سے نہیں کہوں گا، بلکہ کیا کہوں گا، کتابو ہا، اس طرح پیچھے والے با سے ملا کے لکھا جائے گا، کتابو ہا، ٹھیک ہے۔ تو ضمائر منفصل کیا ہوتی ہیں، جو کہ الگ سے لکھی جا رہی ہوں، اور ضمائر متصل کیا ہوتی ہیں، جو پیچھے سے ملا کے لکھی جاتی ہیں۔ پھر ضمائر متصل اور منفصل جو ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ منفصل میں مثال کے طور پہ جو ہم نے پڑھی ہے ہوا، پھر آپ نے تسنیہ کی بھی پڑھی ہے ہما، پھر ہم، پھر ہیا، پھر ہننا، ہیا، ہما، اور پھر ہننا، اور پھر انتا، انتما۔ اگر تسنیہ والی نہیں پڑھی تو اگنور کر دیجیے گا، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، اور نحن، یہ ساری ہوتی ہیں منفصل۔ اور متصل کیسے آتی ہیں؟ اب متصل چونکہ کسی کے ساتھ مل کے آتی ہیں تو اس لیے میں ان کو ملا کے ہی لکھوں گا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ فی کے ساتھ آئے گا تو ایسے فی ہی، فیہما، فیہم، فیہا، فیہما، فیہن، فی کا، فیکما، فیکم، فی کی، فیکما، فیکن۔ اس کو ہم پڑھیں گے فی یا،
اور فینا. ٹھیک ہے, فینا یہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گیا, فینا. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کے سوال کا جواب ابھی تک میں نہیں دے پایا ہوں تو بتا دیجیے گا, میں انشاءاللہ کوشش کر لوں گا کسی اور طریقے سے ایکسپلین کر دوں. تو ضمائر یہ اور منفصل میں فرق کیا ہوتا ہے کہ منفصل الگ سے لکھی جاتی ہیں فاصلے کے ساتھ, پچھلے اور اگلے ورڈ سے جوائن کی جاتی ہیں, اور متصل جو ہے وہ پچھلے اور اگلے کے ساتھ جوائن کی جاتی ہے. جمع کی اقدار. جی کہیں آن لائن. یہ والی ہمیں ضمائر کیسے پتہ چلے گا کہ کس اسم کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ہے, منفصل یا متصل کو؟ یہ آپ کا اچھا سوال ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کس کو اٹیچ کرنا ہے کس کو اٹیچ نہیں کرنا. اس اعتبار سے ضمائر جو ہے کچھ ہوتی ہیں جو حالت رفع کی جگہ پہ آتی ہیں, وہ ہوتی ہیں منفصل. کچھ ہوتی ہیں جو حالت رفع کی جگہ پہ آتی ہیں لیکن وہ ہوتی ہیں متصل. کچھ ہوتی ہیں جو حالت نصب کی جگہ پہ آتی ہیں اور وہ ہوتی ہیں منفصل. اور کچھ ہوتی ہیں جو حالت نصب کی جگہ پہ آتی ہیں اور وہ ہوتی ہیں متصل. اور کچھ ہوتی ہیں جو مجرور ہوتی ہیں, یعنی مجرور کی جگہ پہ آتی ہیں اور یہ صرف متصل ہوتی ہیں, اس پہ منفصل نہیں آتا. ٹھیک ہے. اب منفصل مرفوع کب آتی ہے؟ مثال کے طور پہ ایک ورڈ اگر مبتدا کے طور پہ آ رہا ہے, اب سینٹنس کی ابتدا اس سے ہوگی اور مبتدا آپ کو پتا ہے کہ حالت رفع میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب مبتدا کی جگہ پہ لانا ہوگا تو پھر آپ ضمیر مرفوع منفصل لائیں گے, تو آپ کہیں گے ہوا مثلا جالسن. ٹھیک ہے. مرفوع متصل جو ہوتی ہیں یہ صرف فعل میں استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جب فعل آئے گا تو اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل استعمال ہوگی. منصوب منفصل جو ہے وہ ایا کے ساتھ آتی ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے. اور مجرور متصل, مجرور چونکہ صرف متصل ہی آتی ہے, حالت جر میں آنے کی ایک ورڈ کے پاس صرف دو ریزنز ہوتی ہیں کہ اس سے پہلے حرف جر آ جائے یا اس سے پہلے کوئی مضاف آ جائے, یعنی وہ خود مضاف الیہ بن رہا ہو. ٹھیک ہے. تو اگر ایک ضمیر آپ کو حرف جر کے بعد لانی ہے تو آپ اس کو مجرور متصل ہی لائیں گے, اور اگر ایک ضمیر کو آپ نے مضاف الیہ کے طور پہ لانا ہے تو آپ اس کو مضاف سے ملا کے ہی لکھیں گے. تو اس پہ تو کوئی آپشن ہوتا ہی نہیں. ٹھیک ہے, اس میں متصل ہی آئے گی. دو ریزنز ہوں گے, حرف جر اس سے پہلے آ جائے گا تو حرف جر سے کے ساتھ ملا دیں گے. مثال کے طور پہ ابھی میں نے جو ساری لکھی فی حرف جر ہے تو ضمیر اس کے ساتھ مل کے آئے گی. مضاف الیہ کہنا ہے مثال کے طور پہ کتابہم, مضاف کے ساتھ ملا کے لکھیں گے. مجرور میں اور آپشن نہیں ہوتا. منصوب متصل ہوگی یا منفصل ہوگی اس میں آپشن ملتا ہے, بہت بار نہیں ملتا. منصوب منفصل بہت کم استعمال ہوتی ہیں جو ایا والی ہے, اور یہ بھی اکثر فعل کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں. اسم کے ساتھ یا اسم کے کانٹیکس میں متصل منصوب زیادہ استعمال ہوتی ہے. کہیں کہیں پہ آپشن ہوتا ہے, کہیں کہیں پہ نہیں ہوتا. اب یہ کہاں پہ کون سی استعمال کرنی ہے یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کانٹیکس پہ, آپ کے سینٹینس میں بات کیا چل رہی, آپ کا سینٹینس کس طرح آرگنائزڈ ہے یا ارینجڈ ہے, اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ضمیر کون سی والی آئے گی, کس جگہ پہ آئے گی. ضمائر مولوی صاحب یہ پلیز پھر سے ریپیٹ کیجئے, مرفوع متصل مرفوع. مرفوع, آپ کی آواز مجھے پوری نہیں آ سکی, ذرا سا واپس ایک بار یہ repeat. پلیز ریپیٹ کیجئے. میں نے کہا کہ ضمائر مرفوع ہوتی ہیں, یعنی جب ضمیر کسی مرفوع کی جگہ پہ آئے گی تو اس میں ہمارے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں کہ وہ منفصل بھی آ سکتی ہے فاصلے کے ساتھ, متصل بھی آ سکتی ہے. متصل ضمائر جو ہیں وہ صرف فعل کے ساتھ آتی ہیں. اسم کے کانٹیکس میں جو آ رہی ہوتی ہیں وہ منفصل ہی آتی ہیں. اگر رفع کی جگہ پہ آنا ہے, رفع میں آنے کے کچھ ریزنز ہوتے ہیں جن میں سے آپ نے دو ریزنز کم از کم پڑھے ہیں, مبتدا اور خبر. کم از کم یہ دو ریزنز آپ نے پڑھے ہیں ایک ورڈ کے حالت رفع میں آنے کے. تو اگر ان دونوں کی جگہ پہ کوئی ضمیر آ رہی ہوگی تو وہ یہ والی آئے گی. ٹھیک ہے. آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ فاعل جو ہے وہ بھی مرفوع ہوتا ہے. تو جب فاعل مرفوع ہوگا تو فاعل کو اپنے سے پہلے ایک فعل چاہیے ہوگا, تو وہاں پہ اکثر جو ہے یہ متصل والی ضمیر آ رہی ہوگی.
پھر اس طرح نصب میں آنے کے ریزنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جر میں آنے کے ریزنز ہوتے ہیں. جر میں آنے کے سمپل دو ریزنز ہوتے ہیں، حرف جر اور مضاف یا مضاف الیہ ہو جائے گا. وہ اس کانٹیکس میں وہ مجرور کی جگہ پہ آئے گا، اور مجرور کی جگہ پہ جب بھی آئے گا تو وہ متصل ہوگا یا حرف جر سے یا مضاف سے. تو اس میں تو آپشن نہیں ہے. اس میں کبھی کبھی کہیں آپشن ہوتا ہے. اکثر جو ہے متصل ہی استعمال ہوتی ہے، اکثر منفصل کم ہی استعمال ہوتی ہے. اگر استعمال ہوگی تو یا کے ساتھ ہوگی، اور اکثر ایسا فعل کے ساتھ ہی ہوتا ہے، بغیر فعل کے نہیں ہوتا ہے اکثر. ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب اور مجرور کو تھوڑا سمجھا دیں ڈفرینس. ایک اسم جو ہے، ایک اسم کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی اعرابی حالت کی جگہ پہ آ رہا ہو. ٹھیک ہے، جیسے ایک اسم کے لیے ضروری ہے کہ وہ یا مذکر ہو یا مؤنث ہو. ایک اسم کے لیے ضروری ہے یا وہ واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو. ایک اسم کے لیے ضروری ہے کہ وہ یا معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. ایک اسم کے لیے ضروری ہے کہ وہ رفع ہوگا، نصب ہوگا یا جر ہوگا. ان تینوں میں سے ایک اسم کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، ضروری ہے. کوئی اسم بھی اعراب سے خالی نہیں ہو سکتا. سینٹینس میں وہ کس جگہ پہ ہے یہ ڈٹرمن کرے گا، یہ آپ کو بتائے گا کہ اس اسم کو اس وقت حالت رفع میں آنا چاہیے، حالت نصب میں آنا چاہیے یا حالت جر میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ رفع میں آنے کا ایک ریزن ہے مبتدا ہونا. اگر ایک ورڈ مبتدا کے طور پہ آ رہا ہوگا سینٹینس میں تو وہ حالت رفع میں ہوگا. اب آپ کے پاس جو سینٹینس ہے اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ضمیر کس جگہ پہ آ رہی ہے. مثال کے طور پہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بیٹھا ہے. اب بیٹھا ہے تو خبر ہو گئی جالسن. وہ تو وہ ضمیر ہے. اب وہ کس جگہ پہ آ رہی ہے، یہ خبر ہے اور یہ مبتدا ہے. تو جب مجھے پتا ہے کہ مجھے ضمیر کو مبتدا کی جگہ پہ لانا ہے تو میں کون سی والی ضمیر لاؤں گا، وہ ضمیر جو کہ رفع کی ہے. تو میں کہوں گا ہوا. اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کون سی ضمیر رفع کی ہے، یہ آپ کے پاس نوٹس میں لکھا ہوا ہے. آپ کے پاس نوٹس جو ہیں عربی گرامر کے، آپ کے پاس جو عربی گرامر کے نوٹس ہیں اس میں آپ کے پاس نہیں دیکھا نہیں. ضمائر مرفوعہ جو ہیں وہ مرفوع ضمیر ضمائر آپ کے پاس، سوری یہ والی، ٹھیک ہے، ضمائر مرفوع یہ آپ کے پاس ساری ضمائر لکھی ہوئی ہیں. تو جب آپ کو رفع کی جگہ پہ لانی ہوگی تو آپ یہ والی ضمائر لائیں گے. اور انہوں نے آپ کو مجرور متصل والی بھی بتائی ہوئی ہیں. آپ کو مجرور متصل کی لانی ہوگی تو آپ ان میں سے لائیں گے. اور پھر آپ کے پاس ایک اور چیپٹر آگے جا کے ہے جس میں آپ کے پاس منصوب والی بھی ہے، ضمائر منصوب. اور منصوب کا انہوں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اگر متصل لائیں گے تو کیسے لائیں گے، منفصل لائیں گے تو کیسے لائیں گے. تو آپ ان سے پہچان سکتے ہیں کہ آپ کو کون سے کانٹیکس میں کون سی ضمیر استعمال کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ہم چونکہ ہمارا فوکس قرآن اور حدیث پہ زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں وہاں پہ کہنے کے بجائے ہمیں پہچاننا ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ پہچان جائیں گے کہ ایک ورڈ کو اس جگہ پہ رفع میں آنا چاہیے، نصب میں آنا چاہیے یا جر میں آنا چاہیے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ضمیر رفع کی ہے، نصب کی ہے، جر کی ہے. اور سامنے چونکہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس لیے آپ متصل ہونا یا منفصل ہونا آپ آرام سے پہچان سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہچاننے کی حد تک یہ کام زیادہ آسان ہے. ابھی آپ اگر پہچاننے پہ فوکس کر لیں کہ کس طرح پہچانیں گے کہ ضمیر رفع کی ہے، نصب کی ہے یا جر کی ہے، تو یہ کام آپ کے لیے انشاءاللہ زیادہ آسان ہوگا. مثال کے طور پہ اللہ لا الہ الا ہوا، ایسی ہی آیت ہے. آیت ایسی ہی لکھی ہوتی ہے قرآن میں. ایسی لکھی ہوتی ہے الحمدللہ. اب یہ دیکھیں کیا اس کو پیچھے سے ملا کے لکھا ہوا ہے یا اس کو الگ سے لکھا ہوا ہے؟ الگ سے لکھا ہوا ہے. منفصل. اور آپ اپنا چارٹ دیکھیں گی تو یہ ہوا آپ کو صرف مرفوع میں ملے گی، منصوب میں آپ کو نہیں ملے گی.
تو آپ پہچان جائیں گے کہ ہوا جو ہے وہ منفصل تو لکھی ہوئی دکھ رہی ہے اور ہوا صرف اور صرف رفع کی جگہ پہ آتی ہے، تو یہ ضمیر منفصل ہے. ٹھیک ہے جی. اور الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب یہ جو ہا ضمیر آ رہی ہے یہ الگ سے یہ متصل ہے اور مل کے آ رہی ہے تو حالت جر میں ہے. اب یہ نصب میں ہونی چاہیے جر میں ہونی چاہیے، یہ آپ کو سیاق بتائے گا. اس سے پہلے ہے فی. فی کیا ہوتا ہے؟ حرف جر. حرف جر ہوتا ہے. حرف جر کے بعد اسے مجرور ہوگا تو یہ ہا ضمیر جو ہے یہ مجرور کی جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کے پاس ایک ہوگا بڑھتے جائیں گے، ورڈ رفع میں کب ہوتا ہے، نصب میں کب ہوتا ہے، جر میں کب ہوتا ہے، تو آپ کے پاس یہ وجوہات آپ کو ملتی جائیں گی کہ یہاں پہ ضمیر جو ہے رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے. آپ نے رفع کے حوالے سے اب تک کم از کم یہ پڑھا ہوگا کہ حالت رفع میں مبتدا آتا ہے اور خبر آتی ہے. حالت جر میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حرف جر آ جائے گا اس سے پہلے یا پھر مضاف آ جائے گا اس سے پہلے، تو یہ جر میں چلی جائے گی. نصب میں آنے کا آپ نے ایک ریزن پڑھا ہے، ایک یہ کہ ظرف ہو جائے گا وہ، دوسرا یہ کہ ابو سادی روٹی لے لو، بس اس سے بولنا گرم دینا. بس اس کو کہتے ہیں تھوڑا سا مائک لے کے خیال کر لیں، مائک آپ کا آن ہے. ٹھیک ہے. انا یا اس کے جیسے اور کچھ کلمات ہوتے ہیں، انا انا حرف مشبہ بالفعل جو ہم نے دیکھے تھے، تو اگر ایک ورڈ انا کے بعد آ رہا ہوگا تو انا چونکہ اپنے بعد اپنے اسم کو نصب کرتا ہے تو کہیں پہ لکھا ہوگا انہو یا انہا یا انہم یا انکا. یہ ضمائر منفصل ہیں متصل ہیں؟ سر یہ متصل ہے، متصل ضمائر ہیں. ہے کہ جڑ کے آئے ہوئے. لکھا ہوتا ہے یہ ساتھ ملا کے لکھے ہوئے ہیں تو یہ ہے متصل. اب ریزن کیا ہے؟ پیچھے ریزن ہے اتنا. اتنا کیا کرتا ہے؟ اسم کو نصب کرتا ہے. تو یہ ضمائر کون سی والی ہو جائیں گی؟ منصوب. یہ ضمائر منصوب ہو جائیں گی کیونکہ ان سے پہلے اتنا ہے، اتنا اپنے اسم کو نصب کرتا ہے، تو اس وجہ سے یہ ساری منصوب ہو جائیں گی. تو یہ آپ پہچان لیں گے انشاءاللہ. جیسے جیسے آپ پہچانتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. سر یہ منصوب ضمائر میں مفعول صرف یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ مفعول کے ساتھ کنیکٹ ہو کے آئے گا، انا کے ساتھ بھی آئے گا. سب میں آنے کے جتنے ریزنز اپلائی ہوتے رہیں گے، اگر ضمیر اس جگہ پہ آتی رہے گی تو وہ منصوب ہوتی رہے گی. رفع میں آنے کے اپنے ریزنز ہیں، نصب میں آنے کے اپنے ریزنز ہیں، جر میں آنے کے اپنے ریزنز ہیں. آپ کو میں نوٹس پہ ایک پیج شیئر کر رہا ہوں، آپ کے پاس نوٹس میں لکھا ہوا ہے خلاصہ اعراب کے نام سے. یہ پیج نمبر بنتا ہے کہ نوٹس کا 64 خلاصہ اعراب. انہوں نے آپ کو بتایا کہ ایک ورڈ حالت رفع میں کب آئے گا؟ جب وہ مبتدا ہو، جب وہ خبر ہو. پڑھا ہوا ہے جب وہ فاعل نائب الفاعل ہو، اسم ہو. یہ آپ نے ابھی میرے ساتھ نہیں پڑھا ہے کم از کم. حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہو، یہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اتنا کی خبر جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل اتنا، جیسے اتنا انا کانا لگنا خبر ہوگی تو مرفوع. پھر منصوب اس میں لکھا ہوا ہے ایک ریزن کہ وہ مفعول ہو، یہ بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے. اسم وہ حرف مشبہ بالفعل کا، حرف مشبہ بالفعل اتنا اس کا اسم ہوگا تو وہ منصوب ہوگا. ٹھیک ہے. منادا اگر وہ مضاف ہو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یا عبد اللہ، تو وہ منصوب ہو جائے گا. منصوب آنے کے دو ریزنز ہیں کہ اس سے پہلے یہ خود مضاف الیہ بن رہا ہو یا اس کے بعد حرف جر ہو. تو یہ ریزنز ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ریزنز ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کے ووکیبلری میں، آپ کے علم میں انشاءاللہ اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. اس حوالے سے اور کوئی سوال؟ اردو سے عربی کو فی الحال چھوڑ دیں. نہیں، آپ کے شیخ سے بات کر لیں گے انشاءاللہ. فوکس عربی سے اردو کریں. اردو سے عربی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ کوئی ایگزامپل دیں آپ. کیا آپ کے پاس ہے کوئی بھی آپ چھوٹا سا سینٹینس اپنی طرف سے جنریٹ کر دیں اردو سے، اس کو پھر ہم عربی میں کرتے ہیں. حامد بازار گیا. اچھا، اب اس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ ایک ایک ورڈ کو دیکھیں. حامد کو عربی میں کیا کہیں گے؟ حامد.
ہی کہیں گے، اعراب ظاہر کرنا حامدن پڑتا ہے. بازار کو عربی حامدن سوقی سوقی اور گیا کو کیا کہتے ہیں؟ ذهب ٹھیک ہے. اب آپ نے ورڈز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ورڈز کو عربی میں کیا کہتے ہیں، تو اب کہانی اسی کے. اب عربی میں حامد گیا کیسے کہتے ہیں؟ ذهب سوق حامد بتائیں. حامد ذهب حامد سوقی صحابہ ذهب حامد حامدین سوق حامد سوقی حامد سوق عربی میں الى السوقی طرف گیا हाँ إلى السوق إلى السوق हाँ کیا کہتے تھے؟ تو آپ نے کیا إلى السوق إلى السوق الہ کی وجہ سے سوق کیا ہو جائے گا؟ الہ حرف جر ہے. سوقی نعم مش فوكس اب پہلے آئیڈینٹیفائی ورڈز کون کون سے ہیں، اس کا عربی ترجمہ بنتا کیا ہے، اور پھر ارینج کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور کسی بات کو جتنی ہو سکتا ہے آپ کچھ چیزیں غلط کریں، آپ پریکٹس کریں گے. کیا سب یہ خواص نہیں آ رہی. آزان کی وجہ سے کسی کا مائک کھل جاتا ہے، وہاں پیچھے سے آواز آ رہی ہوتی ہے جس وجہ سے آواز میرے خیال میں ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اپنا مائک تھوڑا سا چیک میں رکھیں کہ آپ کا مائک کھلا ہوا نہیں ہے. کوئی بات کہنی ہو تو بالکل کھول لیں. ٹھیک ہے. جتنا آپ اردو کے ورڈز کو پہلے ٹرانسلیٹ کر کے دیکھ لیں، پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ عربی میں اس بات کو کہا کیسے جاتا ہے. اب یہ چیز کیسے پتہ چلے گی کہ عربی میں کہا کیسے جاتا ہے، اس لیے آپ اپنی جو کتاب ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے پڑھتے رہیں. اب مثال کے طور پہ گاڑی سڑک پر ہے. اب گاڑی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سیارہ. سیارتن شارع شارع پر کو کیا کہتے ہیں؟ على اور ہے کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں کچھ بھی پتہ نہیں, نہیں ہے کو کچھ نہیں وہ کہتے. اسی میں آ جائے گا. کیسے لاتے ہیں؟ ایک ورڈ کو مبتدا بنا دیتے ہیں، خبر بنا دیتے ہیں. سيارة مرفوع ہوتا ہے. الحمدللہ یہ آپ کو پتا ہے. اور کیسا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے اکثر. معرفة ٹھیک ہے. مبتدا کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے. اب اس سینٹینس میں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ سیارتن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. گاڑی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو ہم اس سینٹینس میں گاڑی کو بنائیں گے مبتدا. گاڑی کو آپ سیارہ کہتے ہیں. اب اس سیارہ کو میں معرفت ال لگا کے، تو یہ ہو گیا السیارہ. اس کا اعراب کیا دوں گا؟ آپ نے کہا مبتدا ہوتا ہے السيارة السيارة اب کو سڑک کو کہتے ہیں شارع اور پر کو کہتے ہیں علا. لیکن آپ نے کتاب میں پڑھا ہے کہ عربی میں سڑک پر ہونے کا ایک اصطلاح ہوتی ہے فی الشارع. اگر آپ کو یہ یاد نہیں بھی ہے، آپ نے کہہ دیا علا على شارع ہوتا ہے حرف، حرف جار اسم مجرور تو آپ اب شارع بھی استعمال کر سکتے ہیں. علا کی وجہ سے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ مجرور پڑے گا. كسرة كسرة لکھا ہوا ہے نکرہ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے معرفہ. اس سینٹینس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سڑک جو ہے وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نقرة نکرہ ہے. یعنی والا جب کہہ رہا ہے تو سننے والے کو کیا پتا ہے کہ کون سی سڑک کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں نہیں. اگر مجھے کہنا ہو کہ گاڑی کسی سڑک پر ہے، گاڑی ایک سڑک پر ہے، اگر میں کہوں گا ایک سڑک پر ہے تو یہ نکرہ ہے. ساڑھ کی آپ کو کہتا ہوں کتاب کمرے میں رکھی ہے،
صحیح. کیا ازیوم کر رہا ہوں کہ پتہ ہے کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں. نہیں نہیں. کہہ سکتا ہوں کتاب کمرے میں، ہاں سننے والے کو تو پتا ہوگا نا کون سی بک ہے. تو کتاب کمرے میں رکھی ہے، آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ کون سی کتاب کی بات کر رہے ہیں؟ کتاب بھی نکرہ ہے. میں آپ کو کہوں گا کتاب کمرے میں رکھی ہے. اب کیا ہے، ٹھیک ہے، کسی خاص کتاب کی بات نہیں کر رہے، کسی خاص کمرے کی بات نہیں کر رہے. تو جب کہنے والے نے کہا گاڑی سڑک پر ہے، اس کا کون سی مطلب کون سی تھوڑا. پتا ہے کہ کون سی سڑک کی بات ہو رہی ہے. میں کسی کے گھر جاؤں، انہوں نے بولا آپ کی گاڑی کہاں ہے، میں کہوں گا گاڑی سڑک پر ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پتا ہے کون سی سڑک ہے. لاہور والی سڑک یا جن کے گھر پہ آیا ہوں ان کے گھر کے باہر والی سڑک. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ سڑک معلوم ہے. جب معلوم پھر ہم کیسے استعمال کریں گے اس کو؟ معرفہ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو فی یاد نہیں بھی ہے، اردو سے آپ کم از کم الا کا استعمال ضرور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ اصطلاحات عربی کی ہوتی ہیں، عرب نے اس کو ایسے ہی کہا ہوتا ہے. کچھ اصطلاحات اردو میں ہوتی ہیں، اردو والوں نے ایسے ہی کہا ہوتا ہے. تو وہ ہمیں کچھ پریکٹس سے، کچھ مطالعے سے پھر پتہ چل جاتی ہیں. آپ نے سوچو اونچا سوچو کو اپنی سوچو صحیح. سر میں نے آپ سے پوچھنا تھا، یہ جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سینٹینسز بنانے ہیں، یعنی ہمارا پہلا جو ایئر ہے اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہمیں عربک جملے بنانے آ جائیں. نہیں، آپ کا پہلا جو اس سبجیکٹ کا جو ابھی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی جو عبارت آپ کے سامنے عربی میں آتی ہے، آپ اس کو جی جی. شروع ہو جائیں، آپ اس کا اچھا. معنی سمجھنا شروع ہو جائیں. آپ کو یہ سمجھ میں آنے لگے کہ کب ایک ورڈ کو اس طرح پڑھا جاتا ہے، کب ایک ورڈ کو اس طرح پڑھا جاتا ہے. یہ آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. اردو سے عربی تک جانا ابھی یہ مقصود نہیں ہے. اگر کسی کے لیے ہو پا رہا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن جی ٹھیک ہے اچھی بات ہے. جی کچھ جی. اسٹوڈنٹس کر پاتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس اس میں لیگ کر جاتے ہیں. یہ ایک نیچرلی ڈفرینس رہتا ہے. جو کر پا رہے ہیں ان کے لیے اچھی بات ہے، لیکن جو نہیں کر پا رہے وہ اس چیز سے پریشان نہ ہو. ہمارا مقصد یہاں پہ عربی تکلم سکھانا نہیں ہے. ہمارا مقصد جی ہے جی. کہ قرآن و سنت کے جو کلمات ہیں، اس کی جو عبارات ہیں، آیات ہیں، احادیث ہیں، اس کو ہم سمجھ سکیں. وہ عربی میں موجود ہیں، ان کو عربی اردو میں ہمیں سمجھنا ہے. ہمیں یہ مطلوب نہیں ہے کہ میں آپ کو اردو حدیث لکھ کے دے دوں اور میں آپ کو کہوں کہ اس کا عربی میں مجھے ترجمہ بتائیں کیا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کی اصل عربی میں، تو عربی کو عربی میں رہنے دیں گے، اردو میں اس کو سمجھ لیں. اگر یہ ہو پا رہا ہے تو انشاءاللہ الحمدللہ ہم ٹھیک ٹریک پہ چل رہے ہیں. آپ کے استاد آپ کو ہو سکتا ہے اردو سے عربی کا کہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جس حد تک ممکن ہو آپ اس کو کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر اس میں آپ کو مشکل زیادہ ہو رہی ہے تو اس حوالے سے پریشان نہ ہو. اور مارکس کے حوالے سے تو بالکل بھی پریشان نہ ہوا کریں. جو مقصود ہے اپنا وہ آپ کا ہر وقت کلیئر ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے کلام کو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. وہ اس پہ آپ فوکس کریں. جب تک وہ ہو رہا ہے انشاءاللہ خیر کی بات ہے. جی علی، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی یہ پہلے ایئر کے اینڈ تک جو مصدر، مادے اور اوزان ہیں وہ ہمیں کتنے آنے چاہیے، ہمیں کتنا ان پہ عبور ہونا چاہیے، کس لیول کے آنے چاہیے، یہ ذرا کائنڈلی بتا دیں. کیا پہلے کیا؟ جو مصدر، مادے، اوزان والے ہیں، یہ جو ٹاپک ہے ہمیں پہلے لیول، جو پہلا ایئر ہمارا کمپلیٹ ہو، اس کو کس حد تک وہ ہمیں آنے چاہیے، یہ چیزیں کتنی آنی چاہیے ہمیں؟ آپ کو اس حد تک آنا چاہیے جس حد تک آپ کے نوٹس میں مذکور ہے. اور دوسرا یہ کہ جس حد تک استاد کلاس میں آپ کو ایز اے ٹاپک اس کو پڑھا رہے ہیں وہ آپ کو آنا چاہیے. اگر کوئی بات ضمن ذکر ہوتی ہے، بیچ میں مینشن ہو جاتی ہے، تو وہ بیچ کی پریشانی نہیں. اگر ایز اے سیپریٹ ٹاپک اس کو پڑھایا جا رہا ہے تو اس کا وہ فہم آپ کو آنا چاہیے انشاءاللہ. اور کہیں پہ نہیں ہوگا تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. آپ آگے بڑھیں گے، آگے یہ ٹاپکس اور ریپیٹ ہو جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، اور تفصیل آ جاتی ہے تو پچھلی چیز اور کلیئر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں جزاک اللہ. اس کو ذرا ریکیپ کر دیں اگر ایزی آپ کے لیے تو. ریکیپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اس کو ذرا دوبارہ بتا دیں، مصدر، مادہ اور اوزان جو ہے نا، ان کی ڈیفینیشن، یہ کیا چیز ہوتے ہیں. اچھا یہ بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. مصدر اور اوزان کو بھی کلیئر کر لیتے ہیں. گردان کے بارے میں تھوڑا بتا دیں. فعل ماضی، فعل مضارع. فعل ماضی اور فعل مضارع کے ٹاپک کو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، تو اس کے حوالے سے آپ فی الحال پریشان نہ ہو. کچھ فعل ماضی کی بھی گردان ہم کریں گے، فعل مضارع کی بھی گردان کریں گے جب ہم فعل شروع کریں گے. ابھی ان کا سوال ایک ہے مصدر اور اوزان. دیکھیں اوزان الگ چیز ہے اور مصدر بالکل الگ چیز ہے.
اس کے لیے آپ کو اوزان سمجھنے پڑیں گے. اوزان کیا ہوتے ہیں؟ عربی زبان میں بہت سارے کلمات ایسے ہیں جو ایک فکس پیٹرن پہ ہیں. ٹھیک ہے، پیٹرن کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا فاعل، یہ ایک پیٹرن ہے. اب اسی ورڈ کے پیٹرن پہ میں ناصرن بھی جنریٹ کر رہا ہوں، اسی ورڈ پہ میں عابدن بھی جنریٹ کر رہا ہوں، حامدن بھی جنریٹ کر رہا ہوں، شاکرن بھی جنریٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور بہت سارے ورڈز ہیں جن سب کا پیٹرن یہ ہوگا. اور وہ پیٹرن کیا ہے کہ پہلا الفابیٹ اس پہ فتحہ ہوگا، اس کے بعد الف آئے گا، اس کے بعد دوسرا الفابیٹ ہوگا اس پہ کسرہ ہوگا، اس کے بعد تیسرا الفابیٹ ہوگا وہ اعراب ظاہر کرے گا. ٹھیک ہے، یہ الف کہیں پہ بھی چینج نہیں ہوگا. پہلا الفابیٹ چینج ہو سکتا ہے، دوسرا الفابیٹ یعنی عین جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے، تیسرا چینج ہو سکتا ہے. یہ جو تین الفابیٹس کہلاتے ہیں فا، عین اور لام، یہ کہلاتے ہیں ایک ورڈز کے حروف اصلیہ. عربی زبان میں ورڈز جو ہیں ان کے کچھ بنیادی بیسک الفابیٹس ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ نون، صاد اور را، اس سے ناصر بھی بنتا ہے، منصور بھی بنتا ہے، نصرت بھی بنتا ہے، نصر بھی بنتا ہے، استنصار بھی بنتا ہے. اس میں معنی کس کا ہے؟ مدد کا. اس طرح ہا، میم اور دال، اس سے حامد بھی بنتا ہے، محمود بھی بنتا ہے، محمد بھی بنتا ہے، تحمید بھی بنتا ہے، حمید بھی بنتا ہے، حمد بھی بنتا ہے. ان سب میں معنی کس چیز کا ہے؟ حمد کا، تعریف کا. ان تین الفابیٹس کو مختلف اوزان میں رکھا جاتا ہے اس فا عین لام کی جگہ پہ، تاکہ وہ ورڈ ایک اپنا معنی دے سکے. جیسے اگر اس کو فاعل میں رکھیں گے تو یہ بن جائے گا حامد، اس کو مفعول میں رکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ میم اپنی جگہ پہ رہے گا، فا کی جگہ آ جائے گا ہا، مح، عین کی جگہ پہ آ جائے گا میم، واو اپنی جگہ پہ رہے گا، لام کی جگہ پہ آ جائے گا دال، تو یہ ہو گیا محمود. اگر میرے پاس وزن ہو فعلن، اس فعلن پہ میں اس کو کیسے رکھوں گا؟ فا کی جگہ پہ رکھ دوں گا ہا، عین کی جگہ پہ رکھ دوں گا میم، لام کی جگہ پہ رکھ دوں گا دال. تو ورڈ کیا بنا؟ فعلن سے فا پہ فتحہ، عین پہ سکون، کیا بنا؟ حمدن. اب یہ حمدن کا جو ورڈ ہے یہ فعلن کے وزن پہ ہے، محمودن کا جو ورڈ ہے یہ مفعولن کے وزن پہ ہے، حامدن کا جو ورڈ ہے وہ فاعلن کے وزن پہ ہے. ان سب میں کامن کیا ہے؟ حامد، محمود اور حمد میں کامن کیا ہے کہ ان کے حروف اصلیہ سیم ہے. جو فرق آ رہا ہے وہ ان کے وزن میں فرق آ رہا ہے، اور اپنے وزن کے اعتبار سے یہ اپنے معنی میں کچھ تبدیلی کر رہے ہیں. تو یہ کانسیپٹ ہے وزن کا یا اوزان کا. وزن کی جمع اوزان. عربی زبان میں بہت سارے ورڈز ہوتے ہیں جو فکسڈ پیٹرنز پہ آتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ہم نے جمع پڑھی تھی، جمع کے کچھ خاص اوزان ہیں. جمع اس کا جمع اس کا شیخ صاحب اس کا اردو کائنڈلی ترجمہ کر دیں، اس کا اردو ٹرانسلیشن کر دیں تینوں کی، اس کی حامدن کی، محمودن کی اور حمدن کی. تعریف کرنے والا. محمودن کا مطلب ہوگا جس کی تعریف کی گئی، اور حمدن کہتے ہیں تعریف کو. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. کیا کا. اچھا، مثال کے طور پہ ایک ورڈ ہے، ایک وزن ہے فعلا، یہ وزن ہے جمع کا. اس وزن پہ ایک ورڈ آتا ہے شہداء. کیا یہ اسی وزن پہ ہے؟ جی بالکل اسی وزن پر ہے. فعلا، شہداء. اس میں جو تین حروف اصلیہ ہے وہ ہے فا، عین اور لام. اس شین، ہا، دال. فا کے نیچے شین آ رہا تھا، عین کے نیچے ہا آ رہا ہا، ہے، لام کی جگہ پہ دال. یہ ہو گیا. اسی طرح علماء، عین، عین، لام، میم. اب اگر میں آپ کو کہوں ایک ورڈ ہے جس کے حروف اصلیہ میں فا، قاف اور را،
اس کی اس وزن کی جمع کیا بنے گی؟ فقراء. ٹھیک ہے، تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو حروف اصلیہ بتا دیے، آپ کو وزن بتا دیا، آپ نے ان حروف اصلیہ میں فا عین لام کی جگہ پہ ان تینوں کو فٹ کیا، ایک ورڈ بن گیا۔ چونکہ یہ ورڈ جمع کا تھا، یہ وزن جمع کا تھا، اس لیے اس ورڈ کے اندر بھی جمع کا معنی موجود ہے، اس کے اندر بھی جمع کا معنی موجود ہے، اس کے اندر بھی۔ ہر کسی نے اپنے اپنے حروف اصلیہ کے اعتبار، شہداء گواہ یا شہید کی جمع شہداء، علماء جو علم والے ہیں، فقراء جو فقر والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کانسیپٹ ہے اوزان کا۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ یا وزن اور حروف اصلیہ کے اعتبار سے کوئی اور سوال ہے تو بتا دیں۔ عربی زبان میں اکثر جو کلمات ہوتے ہیں اس کے حروف اصلیہ 3 ہی ہوتے ہیں، جن کو ہم فا عین لام سے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ کچھ ورڈز ہوتے ہیں جن کے 4 بھی ہوتے ہیں، کچھ کے 5 بھی ہوتے ہیں، 6 والے اور کم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو زیادہ تر ہم 3 والوں میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، جب 4-5 والے پہ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اور بھی پتہ چل جائیں گے۔ وزن کے اعتبار سے اور حروف اصلیہ کے اعتبار سے اگر کوئی ابھی بھی سوال ہو تو برائے مہربانی بتا دیں۔ اگر ہا میم دال کو فعلا کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ فعلا کیا بنے گا؟ فعلا سے حمدا. حمدا۔ اب یہ اچھا سوال ہے کہ کیا اس کا کوئی مطلب بنتا ہے؟ نہیں، اس لیے ہمیں چیک کرنا پڑے گا کیا عرب نے اس ورڈ کو اس وزن پہ استعمال کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر انہوں نے نہیں کیا ہوگا تو ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ورڈز کا بتا دیا ہے کہ کون سا ورڈ کس وزن پہ استعمال کر سکتے ہیں، کون سا نہیں کر سکتے۔ یہ ڈکشنری ہمیں بتا دیتی ہے کہ اس ورڈ کو اس وزن پہ عرب نے استعمال کیا ہے یا نہیں کیا۔ پریکٹس کے لیے ہم اس طرح ورڈز بنا لیتے ہیں کہ ہمیں پریکٹس ہو جائے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ عرب نے اس کو اس طرح استعمال کیا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ کیسے پتا چلے گا عرب نے استعمال کیا نہیں کیا؟ یہ آپ کو ڈکشنری بتا سکتی ہے، اہل اللغہ بتا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں کانسیپٹ مصدر پہ۔ مصدر کیا ہے؟ ہم نے ڈسکس کیا تھا کلمہ 3 طرح کا ہوتا ہے، اسم، فعل اور ایک حرف۔ اسم میں ایک معنی ہوتا ہے، فعل میں بھی ایک معنی ہوتا ہے، اور اسم کے اندر ایک چیز موجود نہیں ہوتی، وہ فعل کے اندر ہوتی ہے زمانہ۔ ٹھیک ہے، مجھے اسم کی ایگزامپل دیں۔ کتاب، کتاب کیا ہے؟ ایک آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے۔ فعل کی ایگزامپل دیں۔ خرج. لکھا، میں اردو میں بھی لکھ رہا ہوں، لکھا۔ لکھا کے اندر ایک معنی ہے، کتبہ. لکھا کے اندر ایک معنی ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں کتبہ۔ جی بالکل صحیح ہے، لکھا کے اندر ایک معنی ہے۔ جب ایک شخص لکھا تو آپ کے ذہن میں پینا نہیں آئے گا، بیٹھنا نہیں آئے گا، کھڑے ہونا نہیں آئے گا، لکھنے کا ہی فعل آئے گا۔ کیا اس کے اندر ایک معنی ہے؟ جی۔ اور لکھے گا، I don't know، اسی طرح لکھتے ہیں کبھی، یا لکھ رہا ہے، یہ سب میں لکھنے کا معنی ہے لیکن زمانہ الگ الگ ہے۔ تو لکھا کے اندر ایک زمانہ بھی موجود ہے، فعل ماضی۔ لکھے گا اور لکھ رہا ہے۔ ان تینوں کے اندر فعل ہے اور ان تینوں کے اندر ایک ایک زمانہ بھی ہے، معنی۔ ان تینوں ورڈز کے لیے میں کیا ایسا ورڈ استعمال کر سکتا ہوں جو مجھے اس معنی کو زمانے سے بری کر دے گا؟ نا، لکھنا کے اندر کوئی زمانہ ہے؟ نہیں ہے، نہیں، ہم نے لکھا، لکھنا میں ایکٹ آف رائٹنگ، اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے۔ تو اگر ایک فعل کے اندر سے ہم یہ جو ورڈ بنتا ہے وہ عربی میں کہتے ہیں مصدر۔ ایک ایسا ورڈ جس کے اندر معنی ہے اور وہ معنی بھی کیسا ہے؟ فعل والا معنی ہے، ایک فعل والا معنی ہے، لیکن اس کے اندر سے ہم نے زمانہ نکال دیا ہے۔
اس ورڈ کو کہتے ہیں مصدر. یہ باقی اسما سے کیسے ڈفرنٹ ہے؟ کیونکہ ہر اسم کے اندر فعل کا معنی نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کرسی، کرسی کے اندر کوئی فعل کا معنی نہیں ہے. لیکن بیٹھنا، بیٹھنا کے اندر ایک فعل کا معنی ہے. اس کو میں کہہ سکتا ہوں وہ بیٹھا یا وہ بیٹھے گا. کرسی کو میں یہ نہیں کر سکتا کہ وہ کرسی ہوا یا وہ کرسی ہو جائے گا، یہ استعمال نہیں ہو سکتا. لیکن بیٹھنا کے اندر میں زمانہ ایڈ کر سکتا ہوں. تو جب میں زمانہ ایڈ کر سکتا ہوں اس کا مطلب ہے یہ فعل کا معنی رکھتا ہے لیکن ابھی یہ زمانے سے خالی ہے. تو جب ایسا ورڈ ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مصدر. اصل میں یہ ہوتی اسم کی قسم ہے کیونکہ اس کو ڈیل اسم کی طرح کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر فعل کا معنی ہوتا ہے، ایک ایکشن ہوتا ہے اس کے اندر، اس وجہ سے کہیں کہیں پہ یہ فعل کی پراپرٹیز بھی لے آتا ہے. ٹھیک ہے، ایک طریقے سے یہ دونوں کا مرجر ہوتا ہے. گرامیٹیکلی یہ اسم ہوتا ہے، معنوی طور پہ یہ فعل ہوتا ہے کیونکہ معنی اس کے اندر فعل کا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ کیمرہ، کیا کیمرہ اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے. تصویر کھینچی، یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ فعل ہے کیونکہ کا مطلب ہے میں ماضی کی بات کر رہا ہوں. تصویر کھینچنا فعل مصدر ہے یہ اسم کیونکہ ایک معنی دے رہا ہے، زمانہ نہیں ہے اس کے اندر. لیکن چونکہ اس کے معنی ایک فعل والا معنی ہے اس وجہ سے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ مصدر ہے. ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ آپ کا جو سوال تھا علی صاحب وہ کسی حد تک اس کا کچھ نہ کچھ جواب ہو پایا ہے. اللہ عنہ. جی جی جزاکم اللہ خیر. سر یہ جو فاعل اور مفعول ہے اس میں تو زمانہ نہیں پایا جاتا نا، اس میں بس فاعل اور مفعول کی بات ہو رہی ہوتی ہے. فاعل اور مفعول کے اندر زمانہ ضروری نہیں، بالکل بھی ضروری نہیں. فعل ہوگا کسی زمانے میں ہوگا، اس کو ایک کرنے والا ہوگا، وہ اس کا فاعل ہوگا. اور اگر وہ فعل ایسا ہے کہ وہ کسی اور کے اوپر اپلائی ہوتا ہے تو وہ اس کا مفعول بنے گا. اب وہ ماضی میں بھی ہو سکتا ہے، حال میں بھی ہو سکتا ہے، مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا شیخ صاحب، یہ ہماری جو گرامر کی بک ہے اس کی پیج نمبر 67 پہ، پیج نمبر 67 جی اس پہ یہ باب استفعال، باب افعال، باب تفعیل، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں. ہم جو لاسٹ رکے ہیں وہ پیج 66 تک رکے ہیں اور بیچ میں سے ہم نے فعل کا کوئی بھی ٹاپک ابھی نہیں کیا. انشاءاللہ چل ٹھیک ٹھیک. سر میں نے پوچھنا تھا کہ یہ ثلاثی مزید فی جو ہے یہ آپ ہمیں اسی ایئر کروائیں گے؟ اسی سال میں ثلاثی مزید فی کا ٹاپک انشاءاللہ تعارف ہوگا، لیکن ڈیٹیل میں نہیں آئے گا. تعارف ہوگا لیکن انشاءاللہ. یعنی سارے ابواب اس سال نہیں ہوں گے؟ سارے نہیں، کچھ منتخب جو ثلاثی مزید فی کے ابواب ہیں وہ کچھ تعارف ہوں گے اس کا. ان کا جو اصل کا بالکل ڈیٹیل میں جائیں گے آپ کا سیکنڈ ایئر بنیں گے. سیکنڈ ایئر کے اینڈ میں اگر آپ لوگوں کی کتاب ختم ہو گئی تو پھر وہ سیکنڈ ایئر میں آ جائیں گے، ادروائز وہ تھرڈ ایئر میں آنے کا چانس ہے. اور سر جس طرح سے ہم نے سیکھا تھا یہ تطبیق کرنا عربی میں، سینٹینسز کی تطبیق ہم سے بک میں کروائی جاتی تھی، تو یہ مطلب اصل میں کمپلسری نہیں تھا یا نہیں، جو ابھی ہماری کلاس میں یہ چیز اسکپ ہو گئی ہے؟ کیا کون سی چیز؟ سر یہ جب سینٹینس ہوتا ہے ہماری بک میں درس اللغہ میں تو پورا سینٹینس ہم سے شیخ نے ہر سینٹینس کا کروایا ہے کہ یہ مرفوع ہے، یہ مبتدا ہے، ہم سے پوچھا ہے منصوب ہے بتائیں. تو مطلب یہ میں پوچھ رہی ہوں کہ ابھی ہماری یہ کس چیز کی اتنی پریکٹس نہیں کروائی جاتی نا؟ نہیں، اس کی پریکٹس آپ لوگوں کے لیے فی الحال ضروری نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس ڈیٹیل میں دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ایک بار سمجھا دیا، ٹھیک ہے، اب وہ چیز ایک بار سمجھا دی تو اس کی اپلیکیشن اسٹوڈنٹ اب خود کریں. خود کریں کا مطلب کیا ہے کہ ساتھ ساتھ کریں، کہیں پہ سوال آ جائے تو استاد سے پوچھیں. لیکن یہ ہماری کلاسز میں کہیں پہ بھی یہ پاسبل نہیں ہو سکے گا کہ ہر چیز کو ہر وقت استاد کلاس میں کراتا رہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ہر ایسپیکٹ سے لمیٹڈ ہیں. ہمارے پاس کلاسز ہیں، ہمارے پاس سلیبس بھی ہے، ہمارے پاس مطلب ٹائم بھی لمیٹڈ ہے، ان سینس ہر روز کا پیریڈ بھی لمیٹڈ ہوتا ہے. تو اب استاد اگر اس طرح کریں گے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہماری کلاسز سے بھی ہوتا ہے کہ 6 بجے اگر کلاس شروع ہوئی ہے، 6:05 پہ ایک کانسیپٹ سمجھایا، 6:10 پہ اس کی ایک ایگزامپل دی، 6:15 پہ اس کی دوسری ایگزامپل دی، پھر دوسرے ٹاپک پہ گئے، 6:45 پہ ایک کویشچن ایک اسٹوڈنٹ کہیں گے
کہ ذرا اس کو واپس سمجھا دیں. 650 پہ دوسرے کہیں گے کہ ذرا اس کی ایگزامپل واپس دے دیں. اور یہ اس طرح جو ہے وہ سائیکل چلتی رہتی ہے کہ ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ اپنا سوال کرتا رہتا ہے. تو اس طرح کلاس آگے بڑھ نہیں پاتی. اور اس میں مسئلہ کس کا ہوتا ہے؟ ایک شخص جس کو نہیں سمجھ میں آیا نا, اس کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ خاص کر اگر وہ آن لائن ہے تو وہ ریکارڈنگ دیکھ کے وہی والی بات کو ایک بار نہیں 5 بار سن لے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جس کو سمجھ میں آ چکا ہے, اب اس کے لیے پھر وہ آدھا گھنٹہ ضائع ہو جاتا ہے. اور پھر شیطان ان کے پاس آتا ہے, کہتا ہے ایک ہی بات کو بار بار کیے جا رہے, بار بار ان کو اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آتا کیا مسئلہ ہے, چھوڑو نہیں جاؤ کلاس میں. کچھ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ لائیو کلاس اٹینڈ نہیں کرو, ریکارڈنگ میں سن لیں گے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ کو ہر وقت ہر چیز ضروری نہیں ہے ایک ہی بار میں سمجھ میں آ جائے. آپ کے سارے ٹاپکس ریپیٹیشن پہ آتے ہیں, ایک کلاس نہیں اگلی کلاس میں آئے گا. تو اس طرح کوشش کریں کہ کسی بھی, یعنی ایک جب مثال کے طور پہ جب قافلے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا, تو کسی جگہ پہ کوئی چیز گر جاتی ہے, تو اگر رک کے ہر بار اس کو اٹھانے کی فکر کریں گے تو کبھی کبھی قافلہ آگے بڑھ جائے گا, آپ رک جائیں گے. کبھی کبھی کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے, اتنی ویلیو چاہیے کہ اس کے لیے ہر وقت انسان جھک کے بیٹھ جائے, نہیں ابھی میں آگے نہیں بڑھ سکتا, میری کہانی آگے نہیں بڑھ سکتی, جانے دیں. ٹرین جی جی جزاک اللہ خیرن کثیرا. ٹھیک ہے شیخ, انشاءاللہ ایسے ہی کریں گے ہم. یوں چیزیں بھی آ جاتی ہیں آگے, تو اس کی ڈیٹیل گرامیٹیکل پریکٹس دیکھیں. ڈیٹیل گرامیٹیکل پریکٹس کلاس میں کرانا ممکن ہے ہی نہیں. ڈیٹیل گرامیٹیکل پریکٹس آپ کو کرنی ہے خود, اسٹوڈنٹس کے ساتھ کریں, خود کریں. استاد سے کوئی سوال ہے وہ پوچھیں. آپ جب 10 چیزیں کریں گے نا, اگر آپ کو 10 کی 10 چیزوں میں سوال آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے آپ کو وہ کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا ہے. آپ اس کانسیپٹ کو ریویو کرنے کے لیے استاد کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو آپ نے پچھلے دن پڑھایا تھا وہ پوری کلاس آپ واپس لیں. اس کے لیے آپ کے پاس ریکارڈنگ اویلیبل ہے, آپ ریکارڈنگ سنیں, اس ٹاپک کو سمجھیں. جس کلاس میں بیٹھے ہوں آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کلاس میں جو چیز ہو رہی ہے اس کو آپ ایک بار سمجھ لیں. ایک بار آپ نے سمجھ لیا, ٹھیک ہے, اب یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن سے وہ چیز نکلے گی. انسان ہے, انسان سے ایسا ہوتا ہے کہ چیز ذہن سے نکل جاتی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ کیا کریں, یاد دہانی کرائیں. یاد دہانی کرانے میں اور سمجھانے میں فرق ہوتا ہے. یاد دہانی میں آپ چھوٹا سا ریمائنڈر دیتے ہیں, سامنے والے شخص کو یاد آ جاتا ہے. تو آپ یاد دہانی کرانے کے لیے اپنے آپ کو, آپ ریکارڈنگ ذرا سا سنیں گے, آپ کو یاد دہانی ہو جائے گی. اور ایک چیز ہے, کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن سمجھ میں نہیں آیا. اب اگر کلاس میں بیٹھے ہوئے ایک بار سمجھ میں نہیں آیا تو ممکن ہے کہ دوسری بار بھی وہی بات سننے سے سمجھ میں نہ آئے. ٹھیک ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, استاد سے ریکویسٹ کریں کہ ہمیں یہ بات سمجھا دیں. سمجھ میں آ گیا, اب استاد نے 2 ایگزامپلس میں آپ کو پریکٹس کر کے بتا دیا. اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی تو آپ 10 جگہوں پہ اپلائی کریں گے, تو ہو سکتا ہے ان میں سے 8 پہ آپ اپلائی کر لیں. ایک آدھ میں کچھ آپ کو ایشو آئے, ایک آدھ میں ایشو آئے گا, وہ آپ استاد سے ریکویسٹ کریں, استاد آپ کو سمجھا دیں گے. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ 10 کی 10 چیزیں کرا دیں, تو استاد بھی کہیں گے کہ میرا کام آپ کا ہاتھ پکڑ کے یہاں سے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ لے جانا نہیں ہے. استاد یہ نہیں کرتا. استاد کیا کرتا ہے, پوائنٹ اے سے آپ کو راستہ سمجھا دیتا ہے, 2-3 قدم ڈائریکشن میں چل کے بتا دیتا ہے, کہتا ہے اب آپ آگے چلیں. ماں کی گود سے لے کے قبر تک استاد ہر وقت ساتھ نہیں چلتا. صرف اللہ کی ذات ہے جو یہ تربیت کرتی ہے, اللہ رب ہے, مربی ہے. کوئی انسان ایسا نہیں کرتا کہ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے. راستہ دکھا دیتے ہیں, تھوڑی پریکٹس کرا دیتے ہیں, چلنا آپ نے پھر خود ہے. جتنا آپ خود چلیں گے انشاءاللہ آپ کے وہ اسٹیپس اور مضبوط ہوتے رہیں گے. آپ غلطی کر کے سیکھیں گے, وہ چیز آپ کے ذہن سے نہیں بھولے گی انشاءاللہ. اس سے اس میں موصولہ کے ساتھ آپ مجھے جملہ بتائیں. یہ چیزیں بھی سمجھ آ جاتی ہیں, اس کی سر بولتے ہیں صرف فی الحال میٹنگ سے میرا مطلب ہے. جی یہ بھی ایسا ہے کہ شروع میں آپ معنی کو سمجھنے پہ فوکس کریں. گرامیٹیکل انالیسس آپ کی جگہ آئے گی, تسلی سے آپ کا گرامیٹیکل انالیسس آپ ان چیزوں کا کر لیں گے. فی الحال ورڈز کو پہچاننا, اس کے استعمال کو پہچاننے پہ فوکس کریں. جب آپ وہ چیزیں کر لیں گے انشاءاللہ تو آپ کو گرامر سمجھنے میں اور آسانی بھی ہو جائے گی اور مزہ بھی آئے گا, یہ آپ یقین کریں. ابھی ہر ایک جگہ پہ رک کے گرامر میں مسئلہ یہ ہوتا ہے, گرامر میں رولز بھی بہت ہوتے ہیں, ایکسیپشنز بھی بہت ہوتی ہیں. اسٹوڈنٹ اکثر سوال کرتے ہیں ہمیشہ ایسا ہوگا, ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن اب وہ بولتے ہیں کہ نہیں ہوگا, تو پھر سوال آتا ہے کب ایسا نہیں ہوگا, کب ایسا نہیں ہوگا. پھر وہ کب کی جواب دینے میں اسٹوڈنٹ کو بھی کچھ سمجھ نہیں آئے گا, کلاس بھی نہیں ہو پاتی. اب آپ جی آپ کیا کہہ رہی ہیں. وہ لڑکا میرا دوست ہے جو ابھی کلاس کہہ دیں, کلاس سے
نکلا ہے یا نکلا کا. اس سینٹینس کو اصل میں کہنا چاہیے, ہو سکتا ہے مطلب اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں, وہ لڑکا جو کلاس سے نکلا. ابھی کے ورڈ ہے اس میں نہیں ہے. ہاں اچھا میں آپ کو بتاؤں, وہ لڑکا, اصل بات یہ کہ یہ آتی ہے ایکسپلینیشن, ٹھیک ہے, وہ ایکسپلینیشن جو ہے اس لڑکے کو پہلے بتائے گی کہ لڑکا کون ہے, ٹھیک ہے. تو وہ لڑکا جو کلاس سے نکلا ابھی, ابھی کے لیے آپ لوگوں نے ورڈ پڑھا ہے صحیح. وہ لڑکا جو کلاس سے نکلا ابھی یا ابھی نکلا میرا دوست ہے, ٹھیک ہے. اب آپ بتائیں وہ کو کیا کہتے ہیں؟ ہوا. ہوا ہوتا ہے ضمیر. ضمیر سینٹینس کے شروع میں بغیر کانٹیکس کے نہیں آتی, اور لڑکا جب آ رہا ہے تو یہ وہ لڑکا ضمیر کی استعمال ہو رہی ہے, لڑکے کی طرف میں کیا کر رہا ہوں, لڑکے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اب اشارہ آپ کو پتا ہے قریب کا ہوتا ہے, اگر قریب کی طرف کرنا ہوتا تو کیا کہتے ہیں؟ ہاذا. یہ لڑکا. دور کی طرف کرنا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں وہ, تو وہ کے لیے کیا ورڈ استعمال کریں گے لڑکے؟ ذالک. ذالکا. لڑکے کو کیا کہتے ہیں؟ ولد. والدون. ولدن. ولد کہتے ہیں. جو کو کیا کہتے ہیں؟ الذی. الذی اسم موصول. اسم لڑکا موصول ہے. مذکر ہے, یہ ہو گیا. لاس کو کیا کہتے ہیں؟ فصل من الفصل. فصلی یہ کو کیا کہتے ہیں؟ من من. مین. یہ کو کیا کہتے ہیں؟ ذهب. ذهب گیا. خرج خرج. یہ کو کیا کہتے ہیں؟ الآن. الان. میرا دوست کیسے کہیں گے؟ صدیقی میرے کے لیے کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ انا کی, مثال کے طور پہ. اور دوست کو صدیق. صدیق اور میں کا جو ہے ورڈ نہیں ہوگا, اس کا سینٹینس خود بنا دے گا. اچھا اب اگر میں کہتا ہوں, میں اس سینٹینس کو ترجمہ اوپر کر رہا ہوں. اگر میں کہتا ہوں, اچھا اتنا اگر آپ نے کر لیا نا, اتنا اگر آپ نے کر لیا تو اس کا مطلب ہے آپ آدھے راستے سے زیادہ چل چکے ہیں. آپ صرف اس کو ایسے ہی بھی لکھ دیں گے کہ سننے والے کو آپ کی مراد پھر بھی سمجھ میں آ جائے گی, لیکن اب اس کو صحیح کیسے کریں گے؟ اگر میں کہتا ہوں ذالک ولدن, ٹھیک ہے, اگر میں کہتا ہوں اس سینٹینس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ وہ لڑکا, یہ سینٹینس بن گیا وہ لڑکا ہے. کیسے بن گیا؟ یہ مبتدا ہے, معرفہ ہے, اس میں اشارہ سارے معرفہ ہوتے ہیں, یہ خبر ہے, نکرہ ہے. تو یہاں پہ تو سینٹینس مکمل ہو گیا وہ لڑکا ہے, جبکہ میری مراد یہ نہیں ہے. تو مجھے اس میں کیا تبدیلی کرنی پڑے گی؟ وہ لڑکا کہنے کے لیے مجھے اس لڑکے کو معرفہ بنانا پڑے گا. ذالک الولد. ہوگا یہ پورا میرا مبتدا بن جائے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر میں اس کو معرفہ نہیں بناتا تو ذالک ولدن خود جملہ بن جائے گا, آگے بات کرنا مشکل ہو جائے گا. تو میں نے کہا ذالک الولد, وہ لڑکا. مرکب اشاری. جی اشارہ کے ساتھ ہو گیا. اب سننے والے کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ لڑکا ہے کون؟ تو اس لیے میں نے اس کی تفصیل دی, اور تفصیل کیسے دی؟ اس میں موصولہ کے ساتھ الذی. فصل ہے, من ہے, خرج ہے. عربی میں اس کو کیسے کہتے ہیں؟ اچھا خرج من الفصل. معلوم ہے یا نہیں ہے؟ معلوم ہے, کیونکہ سننے والا ورنہ پوچھے گا کہ کون سی کلاس کی بات کر رہے ہو. سننے والے کو پتا ہے کلاس کون سی ہے. تو فصل کو کیسے استعمال کریں گے؟ معرفہ. جی الفصل حرف جر عربی میں کہاں پہ آتا ہے؟ پہلے آتا من ہے, الفصلی ٹھیک ہے, اور من کی وجہ سے یہ کیا ہو جائے گا؟ جر ہو جائے گا. جر میں اگر میں کہوں گا من الفصل خرجا, کلاس سے نکلا, اردو میں تو صحیح, عربی میں پہلے کیا ہوتا ہے؟ عربی میں پہلے فعل آتا ہے. خرج من الفصلی نکلا, وہ جو نکلا کہاں سے؟ من الفصلی یہاں تک ہو گیا. اور ابھی کو کیا کہا تھا؟ الآن ذالک الولد الذی خرج من الفصل الآن. اب یہ سینٹینس میں بیچ میں کیا خبر ہے
ڈیٹیل آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری ایڈیشنل ڈیٹیل پتہ یہ کہ یہ لڑکا ہے کون. میری اصل مراد کیا ہے, اس لڑکے کے بارے میں یہ بتانا کہ وہ کیا ہے, دوست ہے. مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کلاس سے نکلا ہے مجھے یہ بتانا ہے کسی کو. یہ تو صرف میں خبر بہت سارے ہوں گے. میری مراد وہ والا لڑکا ہے جو بھی کلاس سے نکلا, اس لڑکے کے بارے میں مجھے کیا دینی ہے, یہ خبر یہ وہ میرا مبتدا. اب آئی خبر. صدیق کی خبر یہ کہتے ہیں انا, دوست کو کہتے ہیں صدیق. یہ میرا دوست ورڈز کا آپس میں تعلق کیسا ہے, صدیقی یہ آپس مضاف میں مضاف الیہ. یہ صفت موصوف بن رہا ہے. مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے. مضاف مضاف کون ہے, مضاف ہوتا ہے جس کی نسبت کی جا رہی ہوتی ہے, اور مضاف الیہ ہی دوست کا مطلب کیا تھا, اس کی طرف. مضاف الیہ ہوتا ہے جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہوگی. مضاف الیہ میں ہوں, اور دوست جو ہے وہ مضاف ہے. مضاف کا کیا رول ہوتا ہے, اچھا عربی میں پہلے کون آتا ہے, مضاف. یہ بعد میں آئے گا. مضاف کا رول کیا ہوتا ہے, مضاف کیسا ہوتا ہے, نہ ال ہوتی ہے نہ تنوین ہوتی ہے. نہ ال ہوگا نہ تنوین ہوگا. تو میں اس ورڈ کو ایسے ہی لکھ دوں فی الحال یہاں پہ صدیق. اب ہے انا, انا کو لانا ہے مضاف الیہ. انا کی جو ضمیر ہے وہ ہم نے پڑھی ہے مرفوع کی جگہ پہ. یہاں پہ آنا ہے مضاف الیہ. مضاف الیہ کس حالت میں آتا ہے, مجرور. جر ہوتا ہے. تو اب مجھے جر میں دیکھنا پڑے گا کہ جر میں انا کو کیا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, ای یا ساکن. بس یا متکلم. آگے اس کے لگانا ہے یا. اچھا, کیونکہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا کہ ضمائر متصل ہوتی ہے متصل ہوتی ہے. متصل مجرور ضمائر متصل ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے, مجھے اس یا اس ندیم کے ساتھ جوائن کرنا ہے. تو میں اب یہ یا ساکن ہے, یا ساکن سے ضمہ آ نہیں سکتا. صدیق کوئی بول نہیں سکتے, صدیق کئی بھی نہیں بول سکتے, صدیق ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ذالک الولد الذی خرج من الفصل الآن صدیقی. اور یہاں پہ آپ کا ہو گیا سینٹینس کمپلیٹ. کیا کوشش کرنی ہے, پہلے ورڈز کی عربی جنریٹ کریں کہ اس ورڈ کو عربی میں کیا کہیں گے. الکلمات کا آپس میں تعلق دیکھیں, کیا کلمہ کس سے کیا تعلق ہے. یہ جو آپ رولز پڑھ رہے ہیں, مضاف مضاف الیہ صفت موصوف جار مجرور مبتدا خبر, یہ ریلیشن شپ دیکھیں گے کہاں پہ کون سا ریلیشن شپ بن رہا ہے. پھر اس ریلیشن شپ کو اردو سے نکل آئے. اردو میں کس طرح کہتے ہیں, انگلش میں کس طرح کہتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. اس ریلیشن شپ کو عربی میں کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں, اس کی طرف آپ نے آنا ہے. پھر آپ وہ رولز کو ذہن میں لائیں گے تو آپ کا انشاءاللہ یہ جنریٹ ہو جائے گا. اچھا شیخ, اگر ذالک الولد کے بعد صدیقی کو لے آئیں اور الذی بالکل آخر پہ چلا جائے تو یہ سینٹینس غلط ہوگا صحیح ہوگا؟ علی صاحب ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا براہ مہربانی. جی آپ کیا کہہ رہی ہیں. یہ اصل میں یہ کہلاتا ہے اس طرح ہے کہ یہ کہلاتا ہے اس میں موصولہ. ٹھیک ہے, یہ اس کا پورا کہلاتا ہے صلہ, اور یہ اپنے اندر جملہ فعلیہ ہوگا کیونکہ یہ استعمال یہ شروع ہو رہا ہے فعل سے. ٹھیک ہے جی. علی صاحب آپ کا کیا سوال تھا معذرت. جی میں شیخ صاحب کہہ رہا تھا ذالک الولد کے بعد صدیقی کو لے آئیں. ذالک الولد صدیقی آپ کہہ سکتے ہیں, جی لیکن صلہ جو ہے نا, یعنی اس میں موصول جو ہے وہ آپ اکثر دیکھیں گے وہ کلام کے بیچ میں آتا ہے, تاکہ سننے والے کو, اصل میں اس کو کہنے کا مقصد کیا تھا, سننے والے کو اس حوالے سے کلیریفیکیشن ہو کہ یہ الولد کون ہے. اس کا اور کوئی کام نہیں ہے سینٹینس میں, اس کا کام بیچ میں ایک انفارمیشن دینا تھا تاکہ سننے والے کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہے کون. اگر میں پوری بات ختم کر دوں نا, ذالک الولد صدیقی, اور پھر میں آگے کہتا ہوں الذی خرجا, اب مسئلہ کیا ہوگا. بات تو میں مکمل کر چکا ہوں, اس کو یہی نہیں پتا تھا کہ لڑکا کون ہے, صدیق کا کیوں بتا رہا ہوں میں. اور پھر اگر میں بتا رہا ہوں صدیقی, تو میں اب ولد کے بارے میں بتا رہا ہوں یا صدیق کے بارے میں بتا رہا ہوں. تو اس طرح کی کنفیوژن سے بہتر ہے اس ڈیٹیل کو بیچ میں لایا جائے.
سینٹینس ختم ہونے کے بعد جو ہے نا یہ چیز نہیں آتی. ابھی یہاں پہ ہمارے پاس سینٹینس سمپل تھا. میں آپ کو ایک اور اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. اگر مجھے کہنا ہو کہ وہ لڑکا میرے بھائی کا دوست ہے, ٹھیک ہے, تو میں کہوں گا ذالک الولد ذالک الولد, مجھے کہنا ہے میرے بھائی کا دوست ہے, تو اس کو کہیں گے صدیق اخی. ٹھیک ہے. اب اگر میں کہتا ہوں الذی خرج من الفصل, جو بھی ہمارا سینٹینس تھا, اب اس سینٹینس میں مسئلہ کیا ہے مجھے بتائیں. ذالک الولد صدیق اخی, وہ لڑکا میرے بھائی کا دوست ہے. الذی خرج من الفصل الان, جو بھی ہے. اب اس سینٹینس سے مسئلہ یہ کہ یہ الذی سے مراد میرا بھائی ہے یا دوست ہے. میں بھائی کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ بھائی کلاس سے نکلا ہے, یا اس لڑکے کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ وہ لڑکا کلاس سے نکلا ہے. تو یہ اس طرح کی کنفیوژن کلام میں آ سکتی ہے. اس لیے بہتر کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے وہیں پہ اس کلیریفیکیشن کو ایڈ کر دیا جائے اور پھر بات مکمل کی جائے, تاکہ یہاں تک پہنچنے سے پہلے سننے والا اس حوالے سے کلیئر ہو کہ کس کی بات ہو رہی ہے. پوری خبر دینے کے بعد میں بتا رہا ہوں کہ یہ وہ اچھا وہ بات سنا, اس لڑکے کی بات کر رہا ہوں, ایسے کلام جو ہے اچھا نہیں سمجھا جاتا. پہلے بتا دیں اس کی بات ہو رہی ہے, یہ کون ہے, اس کے حوالے سے ڈیٹیل دے دی, اس کے بارے میں جو بات بتانی ہے وہ بات بتا دیا. جی صدیق یہ جو ہے اس کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا, اور اخ جو ہے صدیق کا مضاف الیہ ہوگا. اس وجہ سے مضاف الیہ کیسا ہوتا ہے, مجرور ہوتا ہے. تنوین اور نہیں ہے. یہاں ضمیر انا کی ہے, میرا بھائی, تو وہ بھی مضاف الیہ ہے, اس وجہ سے وہ بھی مجرور ہوگا. تنوین نہیں آئے گی, ان تینوں میں تنوین نہیں آئے گی. صدیق مضاف ہے, اس وجہ سے نہیں آئے گی. پھر اخ جو ہے وہ انا کے لیے مضاف بن رہا ہے, اس وجہ سے اس پہ بھی نہیں آئے گی. اب آج کے لیے اجازت دیں, نماز کا ٹائم ہو رہا ہے یہاں پہ انشاءاللہ. پھر ہم آپ چاہیں گے تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک بھی اس کلاس کو رکھ لیں گے. بس گزارش یہ ہوگی کہ اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوں تو کوشش کر کے ٹیوزڈے تک کنفرم کر دیا کریں, تاکہ جو ہے یہاں پہ ان کو ارینجمنٹ کرنے میں بھی آسانی ہو, اور باقی اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کو بھی پہلے سے بتاؤں.